على رسوله الكريم. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بعثت معلما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الإمام الأنبياء والمرسلين. اما بعد، میرے انتہائی قابل قدر اساتذہ اکرام، معزز جج صاحبان اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں آج آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کو اپنا موضوع سخن بنانے جا رہا ہوں وہ ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین مکرم، ملک عرب سے میلوں دور، اپنے گھروں سے دور، اپنے وطن سے دور، شاہ حبشہ اصحمان نجاشی کا دربار سجا ہے. زعمائے ملت کے جلوہ میں کھڑے، فصاحت و بلاغت کے مینار حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نیا دین اختیار کرنے کا پس منظر کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ اے شاہ والا، ہم وہ گمراہ اور جاہل لوگ تھے جو بے جان بتوں کے سامنے سر جھکاتے اور مردار کھاتے تھے، ہر برائی کا ارتکاب کرتے تھے، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق سے پہلو تہی کرتے تھے، ہمارے طاقتور اپنے سے کمزوروں پر زور آزمائی کرتے تھے. پھر اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان وہ نبی بھیجا جس کی شرافت، راست بازی اور اعلیٰ کردار ہمارے دلوں کو پہلے ہی فتح کر چکا تھا. اس ہادیے برحق نے ہمیں پتھروں کے بتوں کو چھوڑ کر ایک خدائے وحدہ لا شریک کو اپنا معبود و مسجود بنانے کی دعوت دی. اس نبی برحق نے ہمیں سچ بولنے کا کہا، ہمیں رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا کہا، ہمیں یتیموں کی میراث کھانے سے بچنے کا کہا، فحاشی عریانی اور دوسروں پر الزام تراشی سے بچنے کا کہا. شاہ والا، ہم ان تعلیمات پر ایمان لے آئے، ان پر عمل کرنے لگے، دیکھتے ہی دیکھتے ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہو گیا. اس منظر کو دیکھ کر شاعر نے بے اختیار صدا لگائی کہ وہ آئے جن کو کہیے فخر آدم ہادی اکبر، وہ آئے جن کو لکھیے زندگی کا محسن اعظم. مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، صحاب بن کر رحمت للعالمین آئے، صحاب بن کر رحمت للعالمین آئے. آپ کی سماعتوں کا شکریہ.